ابن عتیبہ نامی ایک راوی کہتا ہے کہ میں شام اپنے ذاتی غرض سے گیا تھا، ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ میں نے سو رہا تھا کہ میں نے شادیانوں کے بجنے کی آوازیں سنی، رقص اور طرب کی آوازیں سنی، تو میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے ایک اور مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی عید کا دن تو نہیں ہے، یہ مسلمان آج رقص کیوں کر رہے ہیں، یہ آج شادیانے کیوں بجائے جا رہے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اسے قتل کر دیا گیا ہے، اس کے بچوں کو، اس کے خانوادے کو اسیر بنا کر لائے ہیں، اور یہ جو ڈھول بجائے جا رہے ہیں، یہ جو شادیانے بجائے جا رہے ہیں، یہ اس جنگ کے جیتنے کی خوشی میں منائے جا رہے ہیں۔ ابن عتیبہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ تشویش ہوئی، میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کون ہے کہ جس نے بغاوت کی تھی اور اس کے ہارنے پر اور ان کے جیتنے پہ اتنی خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو میں اپنے سرائے سے باہر نکلا اور جب بازار میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ نورانی چہرے ہیں جو نیزوں کی انیوں پر سوار ہیں، کٹے ہوئے سر ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے دیکھا کہ کچھ مقدس بیویاں ہیں جو بے مخنہ و چادر ہیں، جن کے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئے ہیں، اور انہیں ایسے کھینچا جا رہا ہے۔ مجھے توجہ ہوئی کہ ایک شخص ہے جو آگے آگے چل رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، خاردار توق اس کے گلے میں ڈلا ہوا ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہیں ایسے مارا گیا اور آج تمہیں ایسے اسیر بنا کے لایا گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی گردن اٹھائی اور مجھے دیکھ کر کہا تم تو وہ ابن عتیبہ ہو، تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا ہے؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی بن الحسین زین العابدین ہوں۔ ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں نے مولا کے قدموں میں بیٹھ کے کہا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمائے ابن عتیبہ یہ جو نوک نیزہ پہ سر ہے یہ میرے بابا حسین کا سر ہے، ابن عتیبہ وہ میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے، وہ میرے چچا کا سر ہے، وہ قاسم کا سر ہے، اور مڑ کر نہ دیکھنا یہ بغیر چادروں کی بیویاں، ان میں میری پھوپھی زینب ہے، میری ماں رباب ہے، میری ماں ام لیلہ ہے، میری بہنیں ہیں، میری سکینہ ہے۔ ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں نے مولا سے کہا مولا حکم کریں، میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کسی امیر ترین فرد کو یہ دن نہ دکھائے کہ وہ کسی سے کوئی چیز سوال کرے۔ میرے مولا نے فرمایا بتا تیری جیب میں پیسے کتنے ہیں؟ عجیب روایت ہے، بتا تیری جیب میں پیسے کتنے ہیں؟ کہ مولا 2000 درہم ہے۔ مولا نے فرمایا جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابن عتیبہ جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ۔ ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے 1000 درہم سے چادریں خریدی۔ مولا نے فرمایا بیویوں کو جا کے دے دو۔ میں نے بیویوں کو چادریں دی، ہر ایک بیوی کے سر پہ چادر آ گئی۔ عجب نہیں کچھ لمحے کے لیے بیویوں نے ایک سکون کا سانس لیا ہو کہ ایک مرتبہ کچھ نیزہ بردار ظالم آئے۔ اللہ اکبر، تصور کیجئے بیان نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک مرتبہ نوحہ بلند ہوا، واہ حجابا، واہ حجابا۔ ابن عتیبہ امام سجاد کی خدمت میں آ کے کہتا ہے مولا بتائیے کوئی اور حکم میرے لیے فرمائے۔ میرے مولا نے فرمایا ابن عتیبہ یہ تمہارے پاس جو رقم بچی ہے، یہ جو نیزوں کو اٹھائے ہوئے ظالم ہیں ان سے کہو کہ سروں کو آگے لے جاؤ، اور اگر کوئی انعام مانگے تو اسے انعام دے دینا۔ کہ مولا اس سے کیا ہوگا؟ فرمانے لگے لوگ سروں کا تماشا دیکھنے آگے چلے جائیں گے، یہ جو بھیڑ ہے جس میں میری بہنیں چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں آپ اپنے گھر کی ماں بہنوں سے کہتے ہیں نا فلاں بازار میں نہ جانا وہاں رش بہت ہوتا ہے، فلاں مارکیٹ میں نہ جانا وہاں کھوے سے کھوا چلتا ہے۔ سیدانیوں کا کام نہیں ہے ایسے بازاروں میں جانا۔ میرے مولا سجاد نے فرمایا ابن عتیبہ جب یہ سروں کو لے کے آگے چلے جائیں گے
तो तमाशा देखने वाले आगे चले जाएंगे। मेरी फूफी के गिर्द से हल्का तंग हो रहा है, मेरी माँ बहनों के करीब मजमा बढ़ रहा है, इन्हें दूर करो। इब्ने उतैबा कहता है मैंने कुछ लोगों को पैसे दिए, कुछ आगे गए, कुछ कहने पे आगे चले गए। इसी असना में मैंने एक शख्स को देखा जिसकी झोली में पत्थर थे और वो पत्थर मार रहा था। तो उस शख्स ने इमाम हुसैन की पेशानी में पत्थर मारा। मुझसे नहीं रहा गया, मैंने तलवार निकाल ली। इमाम सज्जाद की आवाज आई, इब्ने उतैबा तलवार न चलाना, तुमने एक पत्थर देखा है, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हम करबला से पत्थर खाते आ रहे हैं, हमें दरबार